والدین کے ساتھ احسان کرو۔ علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی۔ ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے، رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی، فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، بس اس پیار کو تولنا شروع کر دو، 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر، ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامد سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے، وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں، اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی، اس نے طلاق دے دی، 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتہ میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا، پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی۔
मेरी मर्जी का। और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूँ पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तू माँ के दर्द को क्या समझे। बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ। और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता है नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा। वो अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूँ एक आस्ताने का, और मैं समझता हूँ जो किसी का मुरीद ही नहीं, उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, तो सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है। तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है, मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया,
کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں۔ پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو۔ کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا، تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نپولین، کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، ابھی یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، تو پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں۔ میرے ابا جی کسان تھے، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، درجنوں چیزیں سیکھی ہیں۔ میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی۔ کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ بڑا فضل ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں
اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے. اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. اماں دے کول تے آویں 2 منٹ راتی بھئی نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے گھٹ چھڑا. اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا ہے تو سو جا کے, میں کدو کام لگی سا, میں کدو حل وان ڈئی سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا, سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے. راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے, اللہ گھٹیا کوئی نہیں سویا بھی کاروائی پائی سو, لیکن وہ سب کو بتاتی ہے. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا, اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق, تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے, میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں, تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہیں سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر, نیچے آ جا, 2 بج گئے, وہ شوگر کی مریض ہے, آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی, تو دروازہ کھول دے, اندر دستک دی تو دقت ہوگی. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا, تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے. او بھائی تو اس درد کو سمجھنا, کوئی تجھے ملے گا تجھے ایسا. اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں, ان کی زندگی میں نہیں جا پایا, کہتے ہم نے نہیں جانا, گھر میں رہنا ہے. اس کیف کو سمجھ لے, اس دولت کے قریب ہو جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھی, میں ان کی خدمت کرتا تھا. باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی. یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے. خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے. خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں, تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا, تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی. یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا. ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں, تو ایک شخص آ گیا. اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. تو کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے, بیمار رہتی ہے, مریضہ ہے, مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے, آواز دیتی ہے, تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں. ابھی میں بیت الخلاء تک, واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی. حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے, میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے. میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے, انہیں کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آؤں نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو, وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے, وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے. سن لے اور یاد رکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا, وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں, وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا. حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے, پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا, لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب. کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے
کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے، اسے پردہ دے دے. اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما. فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے، تو پردے کی دعائیں. سنے عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی. آپ یقین کریں، بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے، تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تانوں کی پتہ ہوئے. اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. بات ہے کرنے والی. ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے. اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں. سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے. پیچھے رہے. محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے. اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے. اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، اور اماں فلانے کے ساتھ. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر. تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی،